السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم کریں گے یونٹ 8 دیٹ از ریڈنگ نیوز پیپر. یو ول فائنڈ اے ہول یونٹ ان یور بک. آپ کی بک آپ کو گائیڈ کرے گی کہ اخبار پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، اخبار کے کون سے کالمز ہیں اور اخبار کے ذریعے کس قسم کی معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کسی بھی مٹیریل کو، ریڈنگ مٹیریل کو پڑھنے کے، ریڈنگ کرنے کے مختلف طریقے اور مختلف فوائد اس میں شامل ہیں. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی یونٹ. سب سے پہلے بات کریں گے کہ نیوز پیپر ہے کیا. نیوز پیپر ایز دا نیم سجیسٹ از اے پیس آف پیپر اور مینی پیپرز دیٹ گیو یو دا نیوز. اینڈ یو مسٹ ہیو نوٹسڈ کہ نیوز پیپر مختلف اوقات میں شائع ہوتے ہیں. دیر آر نیوز پیپرز دیٹ کم ان دا مارننگ اینڈ دین دیر آر دا ونس دیٹ کم ان دا آفٹرنون اور ایوننگ. ایک ہی دن میں 2 یا 2 سے زیادہ دفعہ نیوز پیپرز چھاپے جاتے ہیں اور مارکیٹ میں آتے ہیں. نیوز پیپر آپ کو آپ سے دلچسپی رکھنے والے تمام مسائل کے بارے میں آگاہ کرتا رہتا ہے، چاہے وہ آپ کے ارد گرد کی باتیں ہوں یا دوسرے ملکوں کی. ہر نیوز پیپر کے کچھ سیکشنز ہیں. ہر نیوز پیپر ہیز بین ڈیوائڈیڈ انٹو مینی سیکشنز. لیٹ us see what are some of the sections in a newspaper. The first one is the front page. There is a lot of information on the front page. Front page tells you the name of that newspaper and the cities where it comes out from. Similarly, it tells you which date it is, which month, which year. It also tells you the Islamic dates or any other calendars that are there. Similarly, it is on the front page that you find significant headlines. تمام تر اہم خبریں آپ کو فرنٹ پیج پر ہی ملتی ہیں. اس کے علاوہ دیر از اے سیکشن ٹائٹلڈ انٹرنیشنل نیوز. فرنٹ پیج کے اوپر ضروری اور اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز آپ کو ملتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل نیوز کے لیے ایک الگ سیکشن بھی اخبارات میں ہے، جہاں دوسرے ملکوں میں اور دنیا میں ہونے والے تمام اہم خبریں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں. دس نیوز may be about what is happening on international level. What is happening in other countries in the world. Similarly, there is a section on sports. Sports کے سیکشن میں وہ تمام خبریں جن کا تعلق کھیلوں سے ہے آپ کو دی جاتی ہیں، چاہے وہ کھیلوں کے ہونے والے ایونٹس ہوں یا کھلاڑیوں کے بارے میں کوئی خبر ہو، وہ آپ کو اسپورٹس کے سیکشن میں ملے گی. Similarly, there is a section on business and commerce. بزنس اینڈ کامرس والے سیکشن میں آپ کو آپ کے ملک میں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہونے والے تمام بزنسز اور کامرس کی سچویشن بتائی جاتی ہے. اسٹاک ایکسچینج کا اتار چڑھاؤ، اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈالر اور گولڈ کی پرائسز اور بہت سی ایسی معلومات جو بزنسز میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہیں، وہ اس سیکشن میں آپ کو ملیں گی. پھر آپ کے پاس ہے انٹرٹینمنٹ کا سیکشن. انٹرٹینمنٹ کے سیکشن میں وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو فری ٹائم میں انٹرٹینمنٹ کے سیکشن میں وہ تمام خبریں ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ اپنے فارغ ٹائم میں کر سکتے ہیں اینڈ یو کین انجوائے یور سیلف. فار ایگزامپل، وہاں پر آپ کا ہاروسکوپ موجود ہو سکتا ہے، وہاں آپ کے لیے کچھ ورڈ پزلز ہو سکتے ہیں، وہاں آپ کے لیے کچھ پیپر اینڈ پینسل گیمز ہو سکتے ہیں، اور وہاں کچھ ایسے کامکس ہو سکتے ہیں جن کو آپ اپنے فارغ وقت میں انجوائے کر سکتے ہیں. So, the entertainment news or entertainment page or pages have something that can make you spend some good time. اگلا سیکشن ہے ایڈیٹوریل کا. آپ سب اس سیکشن سے فیملیئر ہوں گے. اس سیکشن میں مشہور رائٹرز، چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہوں یا انٹرنیشنل لیول پہ، اپنے انالیسیز دیتے ہیں about the situations whether they are political or otherwise. بہت سے لوگ ایڈیٹوریل ضرور پڑھتے ہیں اور اپنے پسندیدہ لکھاری کا کام دیکھتے رہتے ہیں. اسی طرح اخبار میں وہ سیکشن بھی ہے جو ایڈورٹیزمنٹس کے لیے پرٹیکولرلی رکھا گیا ہے، جس کے اندر تمام تر ایڈورٹیزمنٹس دیے جاتے ہیں، چاہے وہ چیزوں کو بیچنے یا خریدنے کے اشتہار ہوں یا وہ مختلف نوکریوں کے اشتہار ہوں. So people who are looking for jobs, who are looking to rent a house or who are looking to sell a car may find relevant information in the advertisement section. اخبارات میں اس کے علاوہ بھی کچھ سیکشن شامل کیے جا سکتے ہیں which can differ from newspaper to newspaper. یاد رکھیے، ان تمام سیکشنز کو اخبار میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی پسند
اور انٹرسٹ کے مطابق کچھ نہ کچھ مٹیریل مل جائے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سب اپنے فیوریٹ کالمس یا اپنے فیوریٹ ایڈس یا اپنے فیوریٹ کامکس یا کوئی بھی ایسا مٹیریل جو ہمیں پسند ہو اور مے بی اپنے فیوریٹ اسپورٹس نیوز پڑھنے کے لیے اخبارات خریدتے رہتے ہیں. So you must have seen that a newspaper contains a lot of pages. Newspapers sometimes may have more than 20 pages. Similarly, some newspapers also come with some monthly or bi-weekly magazines. کچھ newspapers اپنی اخبار کے ساتھ کچھ magazines بھی شائع کرتے ہیں، کچھ بچوں کی کہانیوں کے اور کچھ بڑوں کے لیے. Those magazines help you again to get some entertainment and information. اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اخبار پڑھنا تقریباً ایک دن بھر کا مشغلہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا فوائد ہیں اخبار کو پڑھنے کے. کیا اخبار پڑھنے سے آپ کو کوئی فائدے بھی حاصل ہوں گے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیوز پیپرز کیری دی نیوز. Whatever that is happening around you, it keeps you aware and posted about the things that are happening around you. چاہے وہ آپ کے ارد گرد ہونے والے کوئی سیاسی حالات ہوں یا کسی بھی قسم کی کوئی اور خبر، وہ آپ کو اپنے اخبار سے مل جائے گی. Similarly, newspapers provide information and general knowledge. بہت سی دفعہ اخبار میں ایسے کالم ہوتے ہیں جو آپ کی جنرل نالج کو بڑھاتے ہیں، جو آپ کے مختلف موضوعات پر آپ کو ٹرین کرتے ہیں، مختلف موضوعات پر آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ بہت سی خبریں پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ جنرل نالج اور انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں تو آپ ایک ویل انفارمڈ پرسن ہیں. اگر آپ ایک ویل انفارمڈ پرسن ہیں تو کہیں بھی اگر کوئی بات ہو رہی ہے، if there is a talk that is going around or that is happening, you can very well be a part of it. آپ ہر اس کانورسیشن میں حصہ لے سکتے ہیں جہاں لوگ کرنٹ ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہوں. یاد رکھیے کہ اگر آپ نے کبھی بھی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، جیسا کہ ہم نے یونٹ 7 میں بات کی، تو اخبار سے ایک باقاعدہ تعلق رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. Because in many job interviews and in many job exams, they may be asking questions on current issues. So when you read newspaper every day, you can follow the current issues and you can follow the stories that are happening around you or the ones that are happening in the world. Similarly, newspapers help کرتے ہیں آپ کو in making decisions. Now this is very interesting. Newspapers چونکہ موسم کا حال بھی بتاتے ہیں تو آپ اپنے ٹرپس پلان کر سکتے ہیں. Similarly, newspapers آپ کو بہت سی ایسی باتیں بتاتے ہیں جو آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہیں. لہٰذا it makes you prepared to make certain decisions. Similarly, آپ کے پاس جب زیادہ انفارمیشن اور جنرل نالج ہوگا تو آپ بہتر فیصلے کر سکیں گے. Newspapers improve your linguistic expression and enhance your vocabulary. اب یہاں پر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ linguistic expression کیا چیز ہے. Linguistic is all that relates to language. جب آپ روزانہ ایک خاص زبان میں اخبار پڑھتے ہیں تو آپ کی لینگویج آٹومیٹکلی امپروو ہوتی ہے. اگر آپ انگلش اخبار پڑھیں گے تو آپ کو انگلش لینگویج کو سمجھنے اور بہتر لکھنے میں مدد ملے گی. Similarly, it increases your vocabulary. اردو اور انگریزی یا کسی بھی اور زبان میں اخبار پڑھنے سے آپ کے جو ذخیرہ الفاظ ہیں، جو آپ کی ووکیبلری ہے، اس میں اضافہ ہوگا. آپ کو بہت سے ایسے نئے الفاظ اور ٹرمنالوجی پتہ چلیں گے جو شاید آپ پہلے جن سے واقف نہیں تھے. Similarly, کس بات کو کس طرح تحریر کیا جا سکتا ہے. How can you write something very well? This is something you can learn from newspapers. The news articles that are there, they help you improve the way you use language. Similarly, اگر آپ کو اخبار پڑھنے کی عادت ہے اور آپ روزانہ اخبار کو پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام سٹوریز کو فالو کرتے ہیں جو اخبار میں کرنٹ ایشو کی روز کی بنیادوں پر چھپتی ہیں، تو آپ کا ریڈنگ ہیبٹ بھی ڈیولپ ہوگا. آپ کو پڑھنے کی عادت ہوگی، آپ کو ریڈنگ کے طریقے آئیں گے. And since no person can read a newspaper from page 1 to page 20 every day because we are all so busy and we have so many other tasks to perform, تو آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ کیسے آپ کم وقت میں زیادہ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ چیز آپ کو نہ صرف اخبار اور میگزینس پڑھنے میں ہیلپ کرے گی بلکہ this will also help you reading any material, even your text box or any other box, reference box that you are using.
آپ کو کم وقت میں زیادہ اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنے کی عادت ہوگی. جب بات ریڈنگ کی ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سی اسکلز ایسی ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی ریڈنگ کو افیکٹو بنا سکتے ہیں. There are many skills that the readers use to read well and to make best use of their time. ریڈنگ کرنے کے لیے کچھ ایسی اسکلز ہیں جنہیں اگر آپ ماسٹر کر لیں تو آپ کم وقت میں زیادہ ریڈنگ کر سکتے ہیں. سملرلی آپ بغیر تھکے زیادہ اچھا پڑھ سکیں گے. آپ کے لیے 4 ریڈنگ اسکلز کا ذکر کیا گیا ہے آپ کی یونٹ میں، جن میں سے 2 یہاں پر آپ کے سامنے ہیں، اسکمنگ اینڈ اسکیننگ. ان 2 پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اور ان کے اوپر ایکسرسائزز بھی آپ کے یونٹ میں ہیں بیکاز دیز 2 skills, if you master, they can help you a lot in your educational career. Skimming ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس سے آپ کم وقت میں ایک پوری کتاب یا ایک پورا آرٹیکل فوراً پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں. اسکمنگ کا بیسک مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو گیون ریڈنگ مٹیریل ہے آپ اس کو ایک اس طرح نظر ڈالیں اس پر کہ آپ اس کا مطلب سارے کا سارا سمجھ جائیں. You are not supposed to read each and every word while you are skimming. Skimming میں آپ اپنی آنکھوں کو تیزی سے گھماتے ہیں، تیزی سے پڑھتے ہیں اس ریڈنگ مٹیریل کو جو آپ کے سامنے ہے. اور جیسے ہی آپ اپنی نظر کو تیزی سے اس پر دوڑاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ while racing through that page آپ کی آنکھیں تمام انفارمیشن سمیٹ لیں گی اور ایک سمری اس پورے ریڈنگ مٹیریل کی سمجھ جائیں گی. اسکمنگ میں یو آر آلموسٹ لوکنگ ایٹ ایچ لائن آف دا پیج آن دا پیج، لیکن آپ اس پہ ہر لائن پر رک کر ایک ایک لفظ نہیں پڑھتے بلکہ آپ ایک گلانس میں، آپ ایک نظر میں اس سارے مٹیریل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مین آئیڈیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ مائنیوٹ ڈیٹیلز میں نہ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو مائنیوٹ ڈیٹیلز یاد نہ ہوں آفٹر یو ہیو اسکمڈ تھرو اے پیس آف رائٹنگ، لیکن آپ کو ایک مین آئیڈیا ضرور ہو جائے گا کہ یہ پیس آف رائٹنگ کس بارے میں ہے. اسکمنگ کا یہی مقصد ہے. اسکمنگ ان صورتوں میں کی جاتی ہے when you do not have a lot of time. اسکمنگ ان صورتوں میں کی جاتی ہے where you do not need to go into small details that are there in that piece of writing. اسکمنگ ان صورتوں میں کی جاتی ہے جب آپ کے پاس ایک لمبا پیسج ہے پڑھنے کے لیے کم وقت میں اور جہاں آپ کو اس کا مین آئیڈیا سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو اس میں سے کوئی اسپیسیفک انفارمیشن فائنڈ کرنی ہے، اگر آپ نے اس پہ ڈیٹیلڈ ڈسکشن کرنی ہے تو پھر آپ کو اسکمنگ استعمال نہیں کرنی چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ کو اخبار پڑھنی ہے تو ہم سب اخبار کو اسکم کرتے ہیں کیونکہ ایک ایک لفظ پڑھ کے سمجھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا. بہت سی دفعہ ہم ہیڈ لائن پڑھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کون سی خبر کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے اور پھر ہم اس خبر کو بھی ایک ایک لفظ کر کے نہیں پڑھتے بلکہ ایک ہی نظر دوڑانے سے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مین آئیڈیا اس خبر کا کیا ہے. اسکمنگ کے ساتھ ہی ایک اور اسکل جو ہمیں ہیلپ کرتی ہے ریڈنگ میں دیٹ از اسکیننگ. اسکین کرنا یعنی کسی چیز کو غور سے دیکھنا، اس کی ڈیٹیل میں جانا. اسکیننگ کے دوران آپ کسی بھی پیسج کو یوں پڑھتے ہیں کہ آپ اس کے اندر سے کوئی اسپیسیفک ڈیٹیل نکال سکیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک پیسج دیا جائے where there are many dates in that passage اور آپ سے کچھ ایسے ہی سوال کیے جائیں ان تاریخوں کے بارے میں تو آپ اس طرح سے اس پیسج کو پڑھیں گے، اس طرح سے اس پہ نظر دوڑائیں گے کہ تاریخوں پر رکیں گے اور صرف وہ تاریخیں نکال کر باہر لے آئیں گے اور اپنے سوالوں کے جواب دے دیں گے. باقی انفارمیشن ہو سکتا ہے کہ آپ اسکپ کر دیں. سملرلی اگر آپ کو ایک پیسج دیا جائے جس میں بہت سے ملکوں کے نام ہوں اور آپ سے ان ملکوں کے بارے میں ہی کوئی سوال کیا جائے تو آپ پیسج پر اس طرح نظر ڈالیں گے کہ ان ملکوں کے ناموں پر آپ رکیں گے اور وہاں سے وہ اسپیسیفک انفارمیشن جو آپ سے سوال میں پوچھی گئی ہے وہ آپ بتائیں گے. While we read newspapers, we are skimming and we are scanning. آپ نیوز پیپر کو اسکم کرتے ہیں، بہت سی ایسی خبروں پر نظر دوڑاتے ہیں، بہت سی ایسی خبریں آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں جن میں آپ ہر خبر پہ پورا وقت نہیں لگاتے. There you are skimming and then there are times when you are scanning.
فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی ایسی خبر پڑھی جس میں کچھ تاریخیں ہیں، کچھ لوگوں کی تعداد کے بارے میں ذکر ہے، جگہ کا ذکر ہے کہ وہ کہاں ہوا، کب ہوا ایونٹ، تو آپ صرف انہی انفارمیشنز کو نکالیں گے وائل اسکیننگ جو آپ کے کام کی ہیں. دیٹ اسپیسیفک انفارمیشن دیٹ یو آر لوکنگ فار. باقی کی خبر سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ اس کو یاد رکھیں گے. یاد رکھیے کہ آپ کی ریڈنگ کیریئر میں اسکمنگ اور اسکیننگ دو بہت اہم ایکسرسائزز، ریڈنگ اسکلز ہیں، ایکسرسائزز ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گی. So many times a teacher gives you a lot of work to read before you can attempt an exercise on it. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پر اس طرح سے کام کریں، آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں. اور وہ تمام سوالات جو آپ کو دیے جائیں گے یا دیے گئے ہیں ان کے مطابق انتخاب کریں whether you have to skim or scan. آپ کی یونٹ میں جو کہ آپ کو دی گئی ہے آپ کی کتاب میں، آپ کو اسکمنگ اور اسکیننگ کی ایکسرسائزز بھی دی گئی ہیں. آپ ان ایکسرسائزز کو پرفارم کریں گے تو آپ کی اسکمنگ اور اسکیننگ کی جو ڈیٹیلز ہیں اور جو آپ کے اسکمنگ اور اسکیننگ کی پریکٹس ہے وہ اچھی ہو جائے گی. اور یاد رکھیے دیز اسکلز نیڈ ٹو بی ماسٹرڈ اف یو وانٹ ٹو بی اے گڈ ریڈر. ہم ہر پیس آف رائٹنگ کو ایک جتنی توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. So it is very important that we master and perfect the skills of skimming and scanning. ان skills کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس extensive reading اور intensive reading کی skills بھی موجود ہیں. Extensive reading is something like skimming, کہ جہاں پر آپ ایک ایکسٹینسولی چیز کو دیکھ کر، سارے اس آرٹیکل کو دیکھ کر اس کا مین آئیڈیا اٹھانا چاہتے ہیں کہ رائٹر نے مین آئیڈیا کیا دیا ہے، کون سی ایسی اہم بات ہے جو اس نے اس میں کی ہے. آن دا ادر ہینڈ ان انٹینسو ریڈنگ آپ پوری توجہ سے، بیکاز انٹینسو مینس وتھ فل اٹینشن. In intensive reading, you are paying full attention to almost all the details that are there in that passage. انٹینسو ریڈنگ میں نہ صرف آپ زیادہ وقت لگاتے ہیں بلکہ انٹینسو ریڈنگ کے اندر آپ بہت زیادہ توجہ سے وہ پڑھتے ہیں تاکہ کوئی ڈیٹیل آپ سے مس نہ ہو جائے. لہٰذا یہ 4 ریڈنگ اسکلس، اسکمنگ، اسکیننگ، ایکسٹینسو ریڈنگ اور انٹینسو ریڈنگ، ایز اسٹوڈنٹس آپ کے لیے ان کا سمجھنا اور ان کو ماسٹر کرنا بہت ضروری ہے.